السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو میرے بھائی ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے ہیں یہ ٹیک چھوڑ دیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ عزیزان، اللہ سبحانہ و تعالی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر کمال قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تاکہ زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کس کے ہیں، زیادہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ کیونکہ ان اعمال کے نتیجے پر جو ہم اعمال کریں گے اسی کے مطابق نتیجہ مرتب ہونا ہے، اسی کے مطابق رزلٹ اناؤنس ہونا ہے۔ اگر تو اعمال اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں گے تو پھر لا زوال نعمتوں والی زندگی، لا زوال نعمتوں والی جنتوں کا وارث اللہ بنا دے گا، اور اگر اعمال اپنی خواہش کے مطابق ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہوں گے، تو پھر نتیجہ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وہ آگ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور اس آگ پر جو فرشتے مسلط ہوں گے بڑے سخت مزاج، سخت دل ہوں گے اور بڑے مضبوط ہوں گے۔ یہ نہیں کہ تمہاری آہو بکا سن کے وہ بڑے ترس کھا لیں گے، نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ ان کو جو حکم دے گا وہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو انہیں حکم ملتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت والے دن یؤتا بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن جہنمیوں میں سے اس بندے کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑی نعمتوں کے اندر زندگی گزارنے والا، اس نے کبھی تکلیف کا نام تک نہیں سنا تھا، ایسے بندے کو لایا جائے گا۔ اس کو جہنم کا ایک گوتا لگا کے اسے پوچھا جائے گا، بندے تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے، کوئی آسائش، کوئی راحت، کوئی سکون؟ تو کہے گا لا واللہ یا رب، اللہ کی قسم میرے رب میں نے کبھی نعمت نہیں دیکھی۔ وہ ساری آسائشیں ایک لمحے کے اندر سب کا سب کچھ بھول جائے گا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے؟ وہ جہنم کی سختیوں کی وجہ سے۔
جس کے بارے میں آقا نے کہا مسند احمد کی روایت، انذرتکم النار، لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے، لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا، آگ سے بچ جاؤ۔ وہ آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جس طرح کہ حضرت شیخ نے دوپہر کے درس میں بھی فرمایا کہ اس دن جہنم کو ایندھن دینے کے لیے جہنمی، ایک جہنمی اتنے اس کو قد دیا جائے گا کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے ایک جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، ایک داڑ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، کندھے سے کان تک کا فاصلہ 40 سال کی مسافت کا ہو جائے گا، اتنا بڑا قد دیا جائے گا جہنم کو ایندھن مہیا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں فرمایا کہ وہ جہنم اتنی بڑی ہے کہ اس جہنم کو یؤتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کو لایا جائے گا، اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی، مع کل زمام 70,000 ملک، ہر لگام کو کھینچنے والا 70,000 فرشتہ ہوگا۔ کتنی وہ بڑی جہنم! حالانکہ اللہ کے فرشتے اتنے مضبوط ہیں کہ اگر ایک فرشتے نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے حکم دیں کہ میں مکہ والوں پر دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، ان کو پیس کے رکھ دوں، طائف والوں کے بارے میں کہا میں پہاڑوں کو ان پر دے ماروں اور ان کو کچل ڈالوں، لیکن اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے صرف 8 فرشتے ہیں، لیکن جہنم کو کھینچ کے لانے والے 4,90,00,000 فرشتے، 70,000 لگام، ہر لگام کو کھینچنے والا 70,000 فرشتہ، 4,90,00,000 فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے۔ وہ کتنی بڑی جہنم ہوگی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اذ سمع وجبتن، اچانک آپ نے ایک زوردار دھماکہ سنا۔ آقا نے پوچھا تدرون ما ھذا، پتہ ہے یہ آواز کیسی تھی، یہ دھماکہ کیسا تھا؟ معاذ سیدھے ہو کے بیٹھے، تمہیں پتہ ہے یہ آواز کیسی تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتہ ہے۔ فرمایا ھذا حجر رومی بہ منذ 70 خریفا، یہ ایک پتھر ہے جسے 70 سال پہلے جہنم کے اوپر سے گرایا گیا تھا، 70 سال پہلے، اور وہ آج جہنم کے پیندے میں پہنچا ہے۔ کتنی گہری! اور حالانکہ جو چیز اوپر سے پھینکی جاتی بڑی تیزی سے نیچے آتی ہے، 70 سال وہ سفر کرتا رہا ہے وہ پتھر، اور 70 سال بعد جہنم کے پیندے میں گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی اس کی گہرائی ہوگی۔ لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہوں گے، وَلِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کا ایک حصہ تقسیم کر دیا جائے گا، یہ جہنمی کو فلاں حصہ، اور وہ اتنے غصے میں ہوگی اس دن، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب بھی اس کے اندر ایک گروہ داخل کیا جائے گا تو وہ پوچھیں گے جہنم کے دروغے الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا؟ فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، ہم نے کہا یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، ما نزل اللہ من شیء، کچھ نہیں اللہ نے نازل کیا، یہ 4 دن کی زندگی ہے، مزے سے گزار لو، کل کس نے دیکھی ہے؟ تکاد تمیز من الغیظ، اور وہ چیخ چیخ کر کہے گی حل من مزید، کو اور بھی ہے کوئی؟
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے، پھر وہ کہے گی قط قط، کافی ہے، بس بس۔ اللہ اکبر۔ اس کے عذاب، اس کی آگ کی شدت کا یہ عالم ہوگا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، ابو ہریرہ راوی ہے کہ ان اہون اہل النار عذاب یوم القیامہ لراجل توضع فی اخمص قدمیہ جمرۃ یغلی منہا دماغہ، کہ جہنمیوں میں سب سے قیامت والے دن سب سے ہلکے ترین عذاب والا وہ بندہ ہوگا کہ جس کے پاؤں کے نیچے صرف ایک انگارہ رکھا جائے گا۔ یغلی منہا دماغو، اس سے اس کا دماغ کھولے گا، جوش مار رہا ہوگا جس طرح ہنڈیاں ابلتی ہے، اور وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے ہے، حالانکہ سب سے ہلکا ترین عذاب اس بندے کو ہو رہا ہوگا۔ اور اس کے شعلوں کا کیا عالم، انہا ترمی بشرر کالقصر، بڑے بڑے محلات کی طرح وہ شعلے پھینک رہی ہوگی، کأنہ جمالۃ صفر، جس طرح کے پیلے رنگ کے زرد رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں، اتنے بڑے شعلے اس کے ہوں گے، تو آگ کا کیا عالم ہے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ عام آگ نہیں ہے، اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ان کانت لکافیۃ، جلانے کے لیے، کوئلہ بنانے کے لیے یہ تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ کبھی لوہار کی بٹی پر جا کے دیکھیں، یہ آگ لوہے کو بھی پانی بنا دیتی ہے، اللہ کے رسول دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ فرمایا فضلت علیہن ب69 جزءا، لیکن جہنم کی آگ کو اس سے 69 گنا اور زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ کلہن مثل حرھا، اس کا ہر حصہ اسی طرح جلانے کے لیے قابل جلانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دن یہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اے اہل جنت تمہارے لیے اب خلود ہے، اب تم نے ہمیشہ جنت میں ہی رہنا ہے، اور اہل جہنم تمہارے لیے بھی خلود، تم نے جہنم میں ہی سڑنا ہے۔ اور وہ جل جل کے کوئلہ بن چکے ہوں گے، اور آگ کے عذاب کو جب وہ برداشت کریں گے، اور وہ آگ ان کے جسموں پر اس طرح چپکے گی کہ ان کا لباس ہوگا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کی قمیضیں گندک کی ہوں گی۔ تغشا وجوہہم النار، اور وہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، جو لوگ اللہ کے احکامات کے منکر ہیں ان کے لیے آگ کا لباس کاٹا جائے گا، آگ کا لباس اس کو پہنایا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، سر کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔ اور یسہر بہ ما فی البطون والجلود ولہم مقامع من حدید، اس کھولتے ہوئے پانی سے ان کے پیٹوں کے اندر اور ان کے چمڑوں کو پگھلا کے باہر نکال دیا جائے گا، اور ان کے اوپر سے لوہے کے گرز ان کو مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر چیخے چلائیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، پکاریں گے مالک ہے جہنم کے دروگے، اپنے مالک کو، رب کو کہو ہمارا فیصلہ ہی کر دے، ہمیں موت ہی دے دے۔ اللہ کہیں گے مالک یہ کیا کہتے ہیں؟ مالک جہنم کے دروگے کا نام ہے۔ اللہ یہ موت مانگ رہے ہیں،
اللہ کہیں گے اکسوا فیہا ولا تکلمون، یہیں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو تم۔ پھر وہ بھوک پیاس سے بلبلائیں گے۔ اللہ کہیں گے ان کو یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ کھانا مانگ رہے ہیں۔ ان شجرۃ الزقوم طعام العظیم، کہ زقوم طہر کا درخت ان گناہگاروں کا کھانا ہوگا۔ کل محل یغلی فی البطون، تل چھٹ کی طرح پیٹ کے اندر وہ کھولے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ پھر فرماتے ہیں اذالک خیر نزلا، کیا یہ جنت کی مہمانی بہتر ہے؟ ام شجرۃ الزقوم، یا طہر کا درخت؟ اللہ اکبر، انا جعلناها فتنة للظالمین، طہر کا درخت کیا ہے؟ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ ان ظالموں کے لیے ہم نے اس کو آزمائش بنایا۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک درخت ہے جو جہنم کے پیندے سے اگتا ہے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر ہوتے ہیں۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا، وہ گلے میں اٹک جانے والا کھانا، وہ کھائے گا گلے میں اٹک جائے گا، وہ پانی مانگے گا کہ مجھے یہ کھانا نگلنے کے لیے یہ گلے میں اٹک گیا، پانی دو۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ فریاد کریں گے، پانی مانگیں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا۔ یغاثوا بماء، ایسا پانی دیا جائے گا کالمہل، جو تل چھٹ کی طرح ہوگا، کھولتا ہوا تیل جس طرح ہوتا ہے، یہ ان کو دیا جائے گا۔ یشوی الوجوہ، جب چہرے کے قریب آئے گا تو چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا، جلسا کے رکھ دے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، یہ بہت برا مشروب ہے، اور یہ بہت جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے جہنم ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان کو پینے کے لیے وہ پانی دیا جائے گا جو جہنمیوں کے جسموں سے وہ گند پیپ کچلہو نکلے گا، یہ کھولتا ہوا کچلہو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، مجبوری ہوگی، پینا پڑے گا، گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، نہیں ہے قریب کہ وہ اس پانی کو نگل سکے، آگے گزار سکے۔ یہ جہنمیوں کا کھانا، یہ اس کا مشروب ہوگا۔ اور قرآن کہتا فقط وہ پانی جب ایک گھونٹ اندر جائے گا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی انتڑیوں کو وہ کاٹ کے رکھ دے گا، اور سارا کچھ جو ہے پخانے کے راستے پگھل کے نکل جائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالی اس چمڑے کو اور اندرونی حصے کو دوبارہ اس کو دوبارہ نیا کر دے گا، تاکہ یہ عذاب مسلسل یہ برداشت کرتا رہے۔ دنیا میں بڑی منمانیاں کرتا تھا، اللہ اور اس کے احکامات کو جھٹلاتا تھا، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائی جاتی تھی یہ تکبر کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے اپنی انا کو لے آتا تھا۔ میرا کنبہ اس طرح کہتا ہے، میری برادری اس طرح کہتی ہے، میرے مرشد کا حکم یہ ہے، میرے امام کا فتویٰ یہ ہے۔ قرآن و حدیث ایک طرف ہے، لیکن میرے بڑوں کی بات اس طرح ہے۔ اس دن کہے گا اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، حسرتیں کرے گا، ہم نے اطاعت کی تھی، اپنے بڑوں کی اطاعت کی، اپنے سرداروں کی اطاعت کی، اپنے وڈیروں کی اطاعت کی تھی۔ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ کہیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کو دگنا ملے گا۔ الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ میرے نبی نے فرمایا لو انا قطرۃ من الزقوم لو قطرت من فی الدنیا لافسدت علیہم معایشہم، اگر زقوم کا طہر کا ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے
تو رہتی دنیا تک کے لیے، اہل دنیا کے لیے دنیا کا سامان سارا فیران تباہ و برباد ہو جائے. فَكَيْفَ بِمَن يَكُونُ طَعَامُهُ، اس بندے کا کیا عالم ہوگا جس کا کھانا ہی یہ طور کا درخت ہوگا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، ویل ہے ہر عیب نکالنے والے، تانا زنی کرنے والے پر. الذی جمع مالا وعددا، جو بندہ جو مال کو جمع کرتا رہا، اسے گنتا رہا، شمار کرتا رہا، سنبھال کے رکھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا. کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس بندے کو چکنا چور کر دینے والی آگ میں پھینکا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، چکنا چور کر دینے والی کیا چیز ہے؟ تجھے کس چیز نے معلوم کروایا وہ چکنا چور کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ بندوں کی لگائی ہوئی نہیں، اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر جھانکے گی، اور لمبے لمبے ستونوں میں اس آگ کو جہنمیوں کے لیے بند کر دیا جائے گا، اسی میں گلتے رہیں، سڑتے رہیں. وقت اختتام کی طرف بڑی تیزی سے چلتا جا رہا ہے. میں اب آتا ہوں اس بات کی طرف کہ اس بڑکتے ہوئے شعلوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. آخر اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم کا تعارف کروایا، اور اس تعارف سے پھر اللہ نے رہنمائی کے لیے جو کیا پیغام دیا، کیا حکم کیا دیا ہے. سب سے پہلا سبب عقیدہ توحید. حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اے آدم کے بیٹے میرے پاس زمین بھر کے گناہ لے آ، پھر تو مجھے ملے اس حال میں کہ اس کے اندر شرک کی بدبو نہ ہو. لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں تجھے زمین بھر کے تجھے بخشش عطا کر دوں گا. دوسرا طریقہ، دوسرا سبب، دوسرا ذریعہ، اللہ کے رسول کی اطاعت. اپنے ہر معاملے میں اللہ کے رسول کے احکام کو مقدم کریں، اللہ کے رسول کے طریقے کو آگے کریں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے پیش قدمی نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی عقل، اپنی اجتہاد، اپنی رائے، اپنے فتوے کو پیش نہ کریں، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو. تیسری چیز، نماز کی پابندی. جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، قیامت والے دن اس کے لیے نجات کا ذریعہ، نور، روشنی اس کو مہیا کرے گی. اور چوتھی اور آخری بات، اور پھر بات ختم کرتا ہوں، آقا نے بڑا آسان نسخہ جہنم سے بچنے کا بتایا. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اگرچہ تمہیں ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر اللہ کی راہ میں آگ سے بچنا پڑے، بچ جاؤ. اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس بندے کو اللہ نے مال دیا وہ اس کی زکات نہیں دیا کرتا تھا، مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا، قیامت والے دن اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی. لہو زبیبتان، اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. یاخذ بلحظمتی، اس کی باچھوں کو پکڑ کر کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر آقا نے یہ آیت تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو مال دیا، اس میں سے بخل کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بخل کرنا بہتر ہے، یہ مال جمع کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ ان کے لیے بہتر ہے. بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے.
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن یہ اس بخل کی وجہ سے جو انہوں نے بخل کیا، یہ مال ان کے گلوں میں توق بنا کے پہنایا جائے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو مال کو، سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، مالک کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، دیا بھی اسی کا، اس کی راہ میں ضرورت تھی پھر بھی خرچ نہیں کیا، اس مال کو قیامت والے دن یوم یحما علیہا فی فبشرہ بعذاب علیم، پیغمبر انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہ مال جو اس نے جمع کیا تھا، یوم یحما علیہا فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، پھر فیکوا بہا جباہہم، اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ مال ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، یہ جس کو تم نے ذخیرہ کیا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جہنم کی آگ سے نہیں بچے تھے، آج اس آگ کا مزہ چکھ لو، یہ تمہارا خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو جمع کرتے تھے آج اس کا مزہ لے لو تم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ رب کی ناراضی کو ختم کرتا ہے، رب کی ناراضی کو بجھا دیتا ہے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، حالانکہ یہ جو صدقہ ہے نا، اللہ کی راہ میں جو بندہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرو گے، وہ مالک اتنا غیرت والا ہے کہ وہ مالک کبھی کسی کا رکھتا نہیں ہے، زبان نبوت سے دعویٰ ہے ماں ناقص صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ تیری اتنی ضروریات ہیں، تو نے اپنے بچوں کے لیے بھی سامان لینا، بہن بھائیوں کی ضروریات ہیں، یہ ساری ضروریات ایک طرف، اللہ کا وعدہ ایک طرف، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں نعم البدل دوں گا، کیوں فمن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے سچی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں گے تو یہ جہنم کے بڑکتے ہوئے شعلے بھی بجھیں گے اور اللہ کے غصے کی آگ بھی ٹھنڈی ہوگی اور دنیا کا مال بھی اضافہ کرے گے، اللہ اضافہ کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کمثل حبہ، ایک دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی سے 100 دانہ نکلا، مالک کے ساتھ سودا کرنا تو اتنا یہ فائدے کا سودا ہے، ایک کے بدلے میں 700 دینے والا وہ اکیلا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے سودا کیا ہے مومنوں سے کہ اگر اپنے مال، اپنی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کرو گے، میں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دوں گا، جنت کا وارث بنا دوں گا۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ، بے شک صدقہ جہنم کی آگ کو اس طرح بجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس لیے بھائیو، اپنے مال اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں گے تو قیامت والے دن اللہ جہنم سے بچا کے اپنی نعمتوں والی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ جذباتی باتیں نہیں، بلکہ قرآن کی باتیں میں نے ساری قرآن کی باتیں اور نبی کے سچے فرمان آپ کو سنائے ہیں۔ جہنم کی آگ بھی بجھے گی، جنت کے وارث بھی بنو گے، دنیا کا مال بھی اضافہ ہوگا، جس کا کاروبار نہیں چلتا وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، مالک اس کے مال میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ اسے پسند آ جائیں، اللہ جہنم کے بڑکتے ہوئے شعلوں سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ لمحہ جو چل رہا ہے اس وقت، افطاری کے بالکل قریب کے لمحات، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی اعلان کرتے ہیں، یہ بھائی ذرا آگے آ جائیں، بھائی پیچھے کھڑے ہیں، آگے آ جائیں، ذرا تھوڑا آگے آ جائیں، وہ بھائی آگے اندر آ جائیں، بھائی یہ بچے آگے ہو نا، آگے ہو بیٹا، ابھی آگے آ جائیں۔ جی میں کیا بات کر رہا تھا؟ یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں،
یہ للہ اتقاء من النار، اللہ تعالیٰ اس وقت یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے اللہ کہ میں نے اپنے فلاں بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہم آتک رقابنا من النار، اللہ ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ کون کون چاہتا ہے جہنم سے آزادی چاہتا ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ اس لیے جو جہنم سے آزادی چاہتا ہے آج عہد کر لے، اللہ میں زندگی میں تیری توحید کے علاوہ کسی دوسرے کے در پہ نہیں جھکوں گا، جو ہو چکا مجھے معاف کر دے، اور ساری زندگی آقا کی اطاعت میں گزار دوں گا۔ آقا کی اطاعت کے سامنے، نبی کی حدیث کے سامنے کسی کا فرمان، کسی کا اجتہاد فتویٰ نہیں مانوں گا۔ میں نماز کی پابندی کروں گا۔ اللہ میں تیرے دیے ہوئے مال میں، تیرے دیے ہوئے مال کو تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔